حاضرین محترم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام کیا کیا نعمتیں بندے کو عطا کرتا ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب گفتگو کے آخری حصے میں ائمہ حدیث اور محدثین سے امام ابن القیم، امام سخاوی اور بڑے امام قرطبی، اکابر ائمہ حدیث و تفسیر سے صرف صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، انہوں نے جو روایت کی تابعین سے، تبع تابعین سے، امام حسن بصری سے، امام سفیان بن عیینہ سے، چند ان خوابوں کو ذکر کروں جو حضور کے درود و سلام کی برکت میں جن کو ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ یہ بات سن لیں، بعض لوگ یہ بات کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ خوابوں کی بات ہے، نادان، آپ کو کیا خبر؟ یاد رکھ لیں، خواب کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن نے خواب بیان کیے ہیں، یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا ہے، مصر میں قیدیوں کے خواب بیان کیے ہیں، یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ خواب کو مطلقاً انکار کر دینا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کا آغاز خوابوں سے ہوا۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہر روز فجر کی نماز کے بعد بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کل کتب حدیث میں صحیح حدیث ہیں، حضور جب سلام پھیرتے صحابہ کرام کی صفوں سے پوچھتے، بتاؤ جس کو خواب آیا ہے سناؤ تاکہ تعبیر بتاؤں۔ خواب بیان کرنا حضور کی سنت، صحابہ کی سنت اور خوابوں کی تعبیر اللہ نے عطا کی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں خوابوں پر ابواب ہیں، اور آقا نے فرمایا نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر وہ خواب جن کو عام صوفیاء نے نہیں بلکہ ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے وہ چند دیتا ہوں تاکہ ذوق بھی تازہ ہو اور آنکھیں بھی کھل جائیں کہ عالم برزخ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حال کیا ہوا اور درود و سلام کا فیض کیا ملا۔ امام سخاوی روایت کرتے ہیں، صاحب القول البدی، اور یہ اصول حدیث پر حجت ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی کے تلامذہ میں ہیں اور اصول حدیث پر حجت ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں امام حضرت ابو العباس احمد بن منصور سے، وہ فرماتے ہیں کہ شیراز کا ایک شخص فوت ہوا، عام آدمی تھا، اور خواب میں میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے سر پر سونے کا تاج ہے اور خوبصورت جنت کا لباس پہنے ہوئے اور اس پر جوہر، ہیرے، جواہرات لگے۔ امام سخاوی روایت کرتے ہیں، اب کوئی عام آدمی روایت کرتا تو کوٹ نہ کرتا، یہ امام حدیث ہے۔ فرماتے ہیں امام ابو العباس احمد بن منصور کہ میں نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اے بندے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا دیکھنے میں ظاہری تو تیرے اعمال اور احوال نہیں تھے، یہ تاج، یہ ہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے تمہیں جبے پہنائے گئے جنت کے، کس وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ درجے عطا کیے؟ انہوں نے کہا واللہ غفر لی واکرمنی وتوجنی وادخلنی الجنہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بزرگی عطا کر دی، مجھ پر کرم کیا اور جنتوں میں داخل کر دیا۔ فقال له بماذا، بس یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم بکثرت صلاتی علی رسول اللہ، صرف کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھتا تھا، اس کا صدقہ ملا۔ امام نمیری نے اس کو روایت کیا القربہ میں، امام ابن بشکوال نے روایت کیا اس کو القربہ میں، اور اکابر ائمہ نے الصلہ کے اندر روایت کیا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد امام سخاوی نے ہی روایت کیا کہ ایک شخص تھے جن کو مستح کا لقب دیا جاتا تھا، مرنے کے بعد ان کو اعلیٰ حال میں دیکھا اور میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا معاف کر دیا، جنت میں درجے عطا کیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے؟ وہ حدیث لکھتے تھے، محدثین کی مجلس میں بیٹھتے اور حدیث، محدثین کی کتابوں کی حدیث لکھتے تھے، ائمہ حدیث کی جو کتب تھی نا، خطاط تھے،
کیا حدیث لکھتے تھے. پوچھا یہ کیا وجہ بنی؟ تم تو خطاط تھے. اجرت لیتا ہوگا. اتنا درجہ کیوں ملا؟ اس نے کہا قال استملیت علی بعض المحدثین حدیثا مسندا. صرف یہ ہوا کہ محدثین اپنی کتابیں لکھنے کے لیے مجھے حدیث لکھاتے تھے، املا دیتے تھے. میں ان کی حدیث کی املا لیتا، لکھتا، اور جب حضور کا نام آتا فصلی الشیخ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلیت انا معہ، تو محدث جب حدیث لکھا کر حضور کا نام آتا تو حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور سن کر میں بھی درود و سلام پڑھتا تھا. اور جب میں حضور پہ درود و سلام پڑھتا تو اتنا عمل تھا ورفعت صوتی بالصلاۃ علی النبی، حضور پر درود و سلام کے وقت اپنی آواز بلند کر دیتا تھا. جب درود و سلام کا وقت آتا تو آوازیں بلند کرتا. رب کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے کہا یہ میرے محبوب پر بلند آواز سے درود و سلام پڑھتا تھا، اس کو بخش دیا جائے. تو پوچھا مزید کیا ہوا؟ کہا فسامع اہل المجلس فصلوا علیہ. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جب میری اونچی آواز سے درود و سلام سنتے وہ بھی درود پڑھتے. رب نے کہا اب اس سے سن کر انہوں نے پڑھا، ان کو بھی بخش دیا جائے. امام سخاوی نے روایت کیا اس کو القول البدیع میں، آپ اندازہ کر لیں. پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گناہگار تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ اس کے گناہ ہیں. جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہا اس کو مارو، پتھر مارو، دباؤ، پھینک دو، اس کو پھینک دو، دفن بھی نہ کرو، جنازہ بھی نہ پڑھو. جب لوگ یہ کرنے لگے فأوحى اللہ لنبیہ موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا ان غسلہ وصلی علیہ فإنی قد غفرت لہ. اے موسیٰ لوگ اس کو پھینک رہے ہیں، تو اس بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس پر نماز جنازہ پڑھ، کیونکہ میں نے اس کو بخش دیا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا قال یا رب بما ذلک، اسے کس عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے کہ میں اس کو غسل دوں اور جنازہ پڑھاؤں؟ اتنا درجہ عطا کیا. اللہ پاک نے فرمایا قال انہ فتح التوراۃ یوما فوجد فیہا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ وقد غفرت لہ بذلک. اس لیے کہ یہ تورات کھولتا تھا، جس دن بھی تورات کھولتا تھا پڑھنے کے لیے، اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا یہ پڑھ کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا. میں نے حضور کے درود و سلام کے صدقے اس کے سارے گناہ بخش دیے. تو جس نبی کے درود و سلام کے تصدق سے بنی اسرائیل کے گناہ بخشے جاتے تھے، وہاں امت محمدی کا عالم کیا ہوگا. اونچا پڑھیے سبس، اونچا پڑھیے. وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه وآله وسلم.